مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے تو بہت ساری برائیاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، ان چند ایسی برائیاں ہیں جسے ہمارا معاشرہ گناہ سمجھنا چھوڑ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسا کہ جتنا بڑا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے کہ برابر جو گناہ ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، مطلب آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اپنی والدہ سے اس طرح کی کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ بھلے ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ بگڑ چکا ہے، لیکن آج بھی کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں جاتی ہوگی کہ وہ اپنی والدہ سے اس طرح کا کرنے کی سوچے، لیکن غیر شعوری طور پہ وہ اس گناہ کو نہ کرتے ہوئے بھی سود کے چکر میں پھنس کے اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس طرح کے گناہوں کو اپنے اوپر لے رہا ہے اور اس کا عذاب کا وہ مستحق ہو رہا ہے۔ نکاح بھی ایک سنت ہے، لیکن نکاح کو آج ہم نے اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ آج ایک عام انسان نکاح کو سوچ کے ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ شادی میں دیری ہونے کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا پورا معاشرہ ہی اس کے لیے گنہگار ہے۔ ہمارے ادھر چمانہ کا جو سسٹم ہے، مطلب ایک طرح کا ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ آپ کھانا کھائیے اور پیسہ پیڈ کر کے پھر جائیے۔ لڑکا اگر ایماندار ہے، حسن اخلاق والا ہے، تھوڑا ہی کماتا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہے، باپردہ رہتی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، تو وہ آپ کو خوش رکھے گی، آپ کے والدین کو خوش رکھے گی۔ آپ اس کے چند لاکھ روپے کے جہیز کو لے کر کے آپ بہت زیادہ امیر نہیں ہو سکتے کہ آج کل لوگ جہیز بالکل بھیک کی طرح مانگتے ہیں، گویا کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم تو چٹائی پہ سوتے تھے، آپ اگر ہمیں پلنگ دے دیں گے تو ہم پلنگ پہ سوئیں گے، ہم کیلے کے پتے پہ کھاتے تھے، اگر آپ ہمیں کچھ برتن وغیرہ دے دیں گے تو ہم برتن میں کھائیں گے، ہمارے گھر پہ تو پنکھا تک بھی نہیں ہے، ہم تو بانس کا وہ والا پنکھا جھیلتے ہیں، اگر آپ ہمیں پنکھا ونگا دے دیں گے تو ہم رہیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے بھائی۔ آپ جہاں 10-15 لاکھ روپے کا گھر بنا سکتے ہیں تو آپ 1.5-2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کے فرنیچر نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ نہیں، اس کو ہمارے معاشرے میں انٹرنیشنل فقیر کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل فقیر مانگتے ہیں پر ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ والا سسٹم ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کی 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں، وہ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے۔ کتنے ماں باپ کو ہم نے روتے دیکھا ہے، آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ ایک ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہے، بیچارہ ان کے پاس کیا روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں۔ جب وہ گھر جو ہے بنانا شروع کیے تو پھر میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو بڑی ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ مفتی صاحب، ہماری جو ہے بیٹیاں جوان ہیں اور 6-7 رشتے آئے، صرف ایک گھر کو دیکھ کر کے اور دوبارہ جو ہے قدم رکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ تو وہ باپ مجبور ہو کر اب جو ہے پہلے گھر بنانا جو ہے شروع کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے جو بغیر شادی کے مالدار بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ اگر قرآن اور احادیث کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو مالدار بننا ہے تو آپ شادی کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مخصوص مہمان موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی احسن ربانی صاحب۔ ہم ان سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے انہی کے متعلق چند باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین سے ادباً گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں مفتی صاحب سے اپنے سوال کا آغاز کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے تو بہت ساری برائیاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، ان چند ایسی برائیاں ہیں جسے ہمارا معاشرہ گناہ سمجھنا چھوڑ چکا ہے۔ ایک تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کم درجے کا گناہ سمجھنا بھی ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، لیکن یہاں بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے، اسے بہت دیری کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس میں ذرا سا بھی کسی کو دل میں ایک وہ بھی تکلیف تک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ انہی گناہوں کے فہرست میں سود جیسا خطرناک اور مہلک گناہ بھی شامل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکا ہے۔
تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سود کی کیا تباہ کاریاں ہیں، اس کے کیا عذاب ہیں، آپ سامعین و ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں۔ نظر امام بھائی، آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے، اور ہم بھی چونکہ اسی معاشرے کے حصے ہیں تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، جس کو ہم لوگ یہ بیماری نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اگر آپ کسی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اگر کر رہے ہیں تو کبھی آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن گناہ کو جب گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چاہے چھوٹا گناہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس سے ٹوٹتے ہیں، تو لہذا چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہاں خالق و مالک کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو، اگر اس کو بار بار کیا جائے یا پھر اس چھوٹے گناہ کو ہم بے پرواہی کے ساتھ کرتے رہیں تو پھر وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ بھی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تمام ہی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور خاص کر کے جو ہمارے معاشرہ میں سود جیسا خطرناک جو ہے بیماری جو پھیلتی جا رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا ناسور ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ سود کھاتے تھے تو اس سے تھوڑا بہت ہی ڈر کر کے کہ معاشرہ میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لیکن عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ گناہ بھی سمجھتے تھے۔ لیکن سود کی چونکہ یہاں مختلف قسمیں اور مختلف نام آ گئے ہیں، اور یہ جو غریب تو غریب، یہ امیر لوگ بھی اس کو بڑے ہی شوق اور رغبت کے ساتھ اس کام میں جو ہے ملوث ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی منتھلی تقریباً 3 لاکھ 2.5 لاکھ ہیں، وہ بھی اس سودی معاملے میں جو ہے ملوث ہیں، بلکہ وہ بڑا لون لیتے ہیں۔ ہاں، یہ لون ہوا، یہ بندھن ہوا، اس کو تو کیا ہے، لوگ اب گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ فخر کے ساتھ ضرورت سمجھ لیے ہیں۔ حالانکہ ضرورت تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہ چل سکے، اور یہاں ضرورت نہیں ہے بلکہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لون لیا جا رہا ہے یا بندھن میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب کے سب جو ہے عذاب اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے اٹھنا ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کو، اسی طریقے سے سود لینے والے پر، اسی طریقے سے سودی معاملات کو جو لکھتے ہیں اور سودی معاملات پر جو گواہی بنتے ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت جو ہے بھیجی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے گناہ میں شریک ہیں اور برابر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھے کہ ان کے پیٹ جو ہے گھر کی طرح جو ہے بڑے ہیں، اور باہر سے جو ہے سانپ جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ لوگ سود خور ہیں، جو دنیا میں جو ہے سود لیتے تھے، سود کھاتے تھے اور غریبوں کا جو ہے خون چوستے تھے۔ اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسا کہ جتنا بڑا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے کہ برابر جو گناہ ہوتا ہے۔ 1 درہم جو ہے سود کھانا، یہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر جو ہے گناہ ملتا ہے۔ میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔
مطلب آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اپنی والدہ سے اس طرح کی کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل. بھلے ہی ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ بگڑ چکا ہے لیکن آج بھی کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں جاتی ہوگی کہ وہ اپنی والدہ سے اس طرح کا کرنے کی سوچے. لیکن غیر شعوری طور پہ وہ اس گناہ کو نہ کرتے ہوئے بھی سود کے چکر میں پھنس کے اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس طرح کے گناہوں کو اپنے اوپر لے رہا ہے اور اس کا عذاب کا وہ مستحق ہو رہا ہے. اچھا یہ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی مان لیجئے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے کہ اگر کوئی اپنی معاشرے میں کوئی آدمی اگر اپنی ماں سے یہ کام کر لے غلط کام کر لے معاشرہ کی نگاہ میں وہ گندہ سمجھا جاتا ہے. بالکل اس سے بڑھ کر کے گھٹیا نہیں سمجھا جائے گا. حالانکہ 1 درہم سود کھانا 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے. لیکن ایسے سود خور کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہے. عزت دیتے ہیں لوگ. ہاں عزت دیتے ہیں. اور جتنا جو سود کے ذریعے جتنا پیسہ جمع کر کے اپنا کوٹھی اور بنگلہ تیار کر لے معاشرہ کو اندر ایسے لوگوں کو جو ہے پروٹوکول ملتا ہے عزت ملتی ہے. گناہ کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی ہے. نام بدل گیا ہے کہ آدمی گناہ کرے لیکن اسے گناہ تصور نہ کرے. جی جی یہ اور بھی خطرناک بہت خطرناک بات ہے. اچھا حضرت اور جی قرآن کریم کی ایک اور بھی آیت قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا اور ما باقی سود کو جو ہے چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا اگر ایسا نہ کیا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا جو سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا ہے اس کی جنگ اور اس کی لڑائی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے اور اس کے رسول سے ہے. بھلا بتائیے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو اس کی ہلاکت میں کیا جو ہے تردد ہو سکتا ہے, کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو آج جو ہم سب جو ہے سودی کاروبار کر کے بندھن لے کر یا دیگر مختلف اور دوسرا نام دے کر جو سود کو جو ہم فروغ دے رہے ہیں گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں. یہ بہت ہی جو ہے یہ خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی برائی کے لیے اتنا سخت جو ہے الفاظ استعمال نہیں کیا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے سودی کاروبار سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اب جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ضرورت ہے تو وہ کیسے اس سودی معاملہ سے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے بہت ہی جی جی لوگ قرض دیتے نہیں. جی بڑا مسئلہ یہ بھی ہے معاشرے میں. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ اچھا مولانا اچھا حفیظ صاحب اگر مان لیجیے کہ ہم وہ نہیں کریں گے, ہم نہیں لیتے ہیں تو لیکن ہمیں ضرورت بھی ہے تو پھر ہمیں تو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا تو ہم اپنی ضرورت کو پوری کیسے کریں؟ ایک تو پہلے میں یہی مالداروں سے گزارش کروں گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, صاحب ثروت بنایا ہے, ان کے پاس دولت ہے, وہ غریب لوگوں کو مفلس لوگوں کا جو ہے سہارا بنے, ان کو قرض دیں. اور اگر اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مال دیا ہے, کوئی غریب کوئی مفلس اگر اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو ان کو معاف کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ثواب کی جو ہے چیز ہے. اس کا جو ہے ایک دوسرا حل یہ بھی ہے کہ جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ ایک ایک پائی کا اگر زکوٰۃ نکال لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی غریب اور مفلس اور نادار نہیں رہے گا. آج اس دور میں بھی اور ہمارے سماج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جو ہے زکوٰۃ جو ہے لاکھوں میں جو ہے بنتی ہے, لیکن صحیح ڈھنگ سے نہ نکالنے کی وجہ سے غریبوں تک اس کا حق نہ پہنچنے کی وجہ سے غریب ہی رہ جاتے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم اسی لیے تو دیا ہے کہ آپ اگر مالدار حضرات اگر پوری طرح ایمانداری کے ساتھ جو ان کے مال میں جو زکوٰۃ لگتی ہے اگر وہ نکالنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور سماج کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا, بلکہ جتنے غریب ہیں اور جتنے مفلس اور نادار ہیں اتنے اور پیدا ہو جائیں تو سب کے لیے زکوٰۃ جو ہے کافی ہو جائے گی.
اس لیے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے اللہ کے عذاب اور وعید سے بچنے کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا جو ہے اہتمام کریں، اور زکوٰۃ نہ نکالنے پر جو ہے بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور ربا اور سود کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری دولت کے اندر کمی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت مزید جو ہے اضافہ کریں گے۔ جی حضرت، میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے ہی کے متعلق یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے اخراجات کو کم کر دیں، جو فضول خرچی ہے شادی بیاہ میں خاص طور سے یا گھر وغیرہ بنانے میں، اس کو اگر ہم کم کر دیں تو بھی بہت حد تک ہم اپنے اوپر ڈپینڈ ہو جائیں گے اور ہم کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں رہیں گے۔ جی بالکل، اگر ہم ان چیزوں کی ضرورت کے مطابق ہی اگر خرچ کریں تو ہمیں جو ہے بینک سے لون لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم صرف دکھاوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دکھاوے، خواہشات، ہاں، خواہشات نفسی کو پورا کرنے کے لیے، اور صرف تھوڑی سی مطلب دلی تسکین کے لیے اور اپنی تھوڑی سی واہ واہی کے لیے ہم اتنا روپیہ لٹا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا اس وقت ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں قرض کو ادا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم مارے پھرتے ہیں۔ اس میں ایک دو بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جس طرح سے شادی کے موقع پہ ہے، نکاح سنت ہے، جس طرح دوسری چیزیں سنت ہے اسی طرح سے نکاح بھی سنت ہے۔ جیسے ناخن کاٹنا سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، نکاح بھی ایک سنت ہے، لیکن نکاح کو آج ہم نے اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ آج ایک عام انسان نکاح کو سوچ کے ہی گھبرا جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو سوچ کے گھبرا جاتا ہے کہ میں نکاح کیسے کروں، اپنے والدین تک کو وہ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے، حالانکہ وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ یہ اب چھپانے کی بات نہیں ہے، انسان ہے تو انسان کے ساتھ وہ اس کا فطری تقاضا ہے، جیسے اس کے جسم کے اندر اسے بھوک لگتی ہے پیٹ کے اندر، اسی طرح اس کو جسم میں بھی اسے بھوک لگتی ہے۔ اگر وہ اسے صحیح طرح سے پورا نہ کرے تو وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بالکل یہ صحیح بات۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ، شادی میں دیری ہونے کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں 3-4 چیزیں رکاوٹ ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا پورا معاشرہ ہی اس کے لیے گنہگار ہے۔ ہم نے اس طرح کا معاشرہ بنا کر کے رکھا ہے کہ ایک بندہ بالکل سنت کے مطابق شادی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ کر لے، رشتہ داروں کو دعوت نہ کرے، تو ایک الگ اسے تانے سننے کو ملتا ہے۔ حالانکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا مجھے دعوت نہیں ہوا، ورنہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آج کے ڈیٹ میں دعوتوں کو ادا کرنے میں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہمارے ادھر چمانہ کا جو سسٹم ہے، مطلب ایک طرح کا ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ آپ کھانا کھائیے اور پیسہ پیٹ کر کے پھر جائیے۔ اور دوسری چیز ہے جہیز کی جو لعنت ہے، یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دونوں طرف سے غلطی ہے، ایک طرف لڑکی والوں کو سرکاری نوکری والا ہی لڑکا چاہیے، اس سے کم میں وہ کسی بھی طرح سے ڈیل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری طرف لڑکوں کو پھر جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اپنا وہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو ہم پھر جہیز کیوں نہ لیں۔ تو میرے خیال سے دونوں چیز بند ہونی چاہیے۔ لڑکا اگر ایماندار ہے، حسن اخلاق والا ہے، تھوڑا ہی کماتا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہے، باپردہ رہتی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، تو وہ آپ کو خوش رکھے گی، آپ کے والدین کو خوش رکھے گی۔ آپ اس کے چند لاکھ روپے کے جہیز کو لے کر کے آپ بہت زیادہ امیر نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں، مزاحیہ طور پہ بھی یہ بات کہا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ جہیز بالکل بھیک کی طرح مانگتے ہیں، گویا کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم تو چٹائی پہ سوتے تھے، آپ اگر ہمیں پلنگ دے دیں گے تو ہم پلنگ پہ سوئیں گے، ہم کیلے کے پتے پہ کھاتے تھے، اگر آپ ہمیں کچھ برتن وغیرہ دے دیں گے تو ہم برتن میں کھائیں گے، ہمارے گھر پہ تو پنکھا تک بھی نہیں ہے، ہم تو بانس کا وہ والا پنکھا جھیلتے ہیں، اگر آپ ہمیں پنکھا ونگا دے دیں گے تو ہم رہیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے۔ بھائی آپ جہاں 10-15 لاکھ روپے کا گھر بنا سکتے ہیں تو آپ 1.5-2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کے فرنیچر نہیں لگا سکتے۔ بالکل لگا سکتے ہیں۔
نہیں، اس کو ہمارے معاشرے میں انٹرنیشنل فقیر کہا جاتا ہے. انٹرنیشنل فقیر. مانگتے ہیں پر ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. یہ والا ہے سسٹم. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کی 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں، وہ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے. کتنے ماں باپ کو ہم نے روتے دیکھا ہے، اللہ آنسو اکبر. بہاتے دیکھا ہے. ایک ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہے، بیچارہ ان کے پاس کیا روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں. جب وہ گھر جو ہے بنانا شروع کیے تو پھر میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. تو بڑی ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ مفتی صاحب، ہماری جو ہے بیٹیاں جوان ہیں اور 6-7 رشتے آئے، صرف ایک گھر کو دیکھ کر کے اور دوبارہ جو ہے قدم رکھنا ہی گوارا نہیں کیا. استغفر اللہ. تو وہ باپ مجبور ہو کر اب جو ہے پہلے گھر بنانا جو ہے شروع کیا ہے. اب اس گھر کے بنانے کے چکر میں اسے لون بھی لینا پڑ رہا ہے اور بہت ساری مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہے. اور یہ سب سے جو ہے معاشرہ کے اندر جو شادی کے موقع پر جو چیز آئی نا خرابی، وہ ہے مال اور دولت. بالکل بے شک. اگر یہ مال اور دولت کو ایک طرف کر کے اگر سادگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اگر نکاح کیا جائے تو ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے. سب سے آسان کام دنیا میں وہ نکاح کرنا ہے. اگر آپ کو حیثیت ہے تو آپ ولیمہ کیجئے اپنی حیثیت کے مطابق، 5 2 1 کو کھلا دیجئے، ہو گیا، سنت ادا ہو جائے. سنت ادا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تمہارے جو غلام اور باندیوں میں سے جو نیک اور بے نکاح ہیں ان کا تم نکاح کر دیا کرو. وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے انہیں غنی بنا دیں گے، مالدار بنا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غریب ہوں گے تو کیا بنا دیں گے؟ نکاح کرنے کی وجہ سے غنی بنا دیں گے، مالدار بنا دیں گے. اور ہم لوگ شادی سے پہلے ہی مالداری کو تلاش کر رہے ہیں. لڑکے والے بھی لڑکی کی دولت کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے لڑکی والے تو لڑکے کی جو ہے دولت کو دیکھ کر، زمین جائیداد پراپرٹیز ہی پر ان کی نگاہ ہوتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے جو بغیر شادی کے مالدار بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ اگر قرآن اور احادیث کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو مالدار بننا ہے تو آپ شادی کریں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے. ہم سب کو مالدار بننے کی خواہش ہے، یہ نیک خواہش ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان بہتر ہے. مالدار اس لیے نہیں بننا ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا رعب جمائیں، بلکہ اس لیے بننا ہے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ امت کی، قوم کی خدمت کے لیے صرف ہو. اس نیت سے مالدار بننا ہے. اور مفتی صاحب نے اس کا حل بتا دیا. اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو نکاح کریں. نکاح کی نیت سے بزنس یا کوئی بھی کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا. اور جتنا جلد ہو سکے نکاح کریں اور بغیر جہیز کے کریں. ایسی لڑکی کو دیکھیں جو کہ نیک ہو، شریف ہو، عریانیت والی نہ ہو. اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لڑکوں کو دیکھیں جو کہ نیک ہو، شریف ہو، والدین کی عزت کرتا ہو. جو اپنی ماں کی عزت کرے گا وہ آپ کی بیٹی کی بھی عزت کرے گا. اسی طرح جو لڑکی اپنی ماں کی عزت کرے گی وہ جو ہے کہ لڑکے کی بھی، اپنے شوہر کی بھی عزت کرے گی، ان کے والدین کی بھی عزت کرے گی، ان کی خدمت کرے گی، اور گھر کو انشاءاللہ ایک جنت کا نمونہ بنا دے گی. ورنہ مال و دولت کے ساتھ کیا کیا گھر میں وہ چیزیں لے کر کے آتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس طرح خاندانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور نسلیں تباہ ہو رہی ہے ایسی چیزوں میں. اللہ رب العزت ہمیں دین میں صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی ساری باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میری آپ حضرات سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو امانت سمجھ کر کے لوگوں تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے.